بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم شفیع معظم شاہ عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک شخص کسی راستے پر جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ راستے کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پودا کسی نے لگا دیا۔ وہ بندہ پودے کو اکھیڑنا چاہتا تھا۔ کسی نے کہا ابھی رہنے دو، جس کام سے جا رہے ہو وہ کام کر کے آ جاؤ اور پودے کو اکھیڑ دینا۔ اب اس نے سوچا کہ ہاں بات تو ٹھیک کہتے ہو۔ اب وہ جانے لگا تو کسی دانا جو عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھائی ابھی اکھیڑ دو، جب واپس آؤ گے ہو سکتا ہے تمہیں کچھ دیر ہو جائے، کچھ تاخیر ہو جائے اور پودا کچھ بڑا ہو جائے۔ ابھی پودے کو اکھاڑنا یہ آسان ہے، یہ کمزور ہے، تم طاقتور ہو۔ اگر کچھ دیر ہو گئی تمہاری عمر بڑی ہو جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے اور پودا طاقتور ہو جائے گا۔ اکھاڑنا ہے تو ابھی اکھیڑ دو، دیر نہ کرو، یعنی آج کا کام آج ہی کر لو، کل پر نہ چھوڑو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کچھ یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ ہماری یوں سمجھیے کہ عادتیں بھی کچھ ایسی ہی ہیں۔ ہم آج کے کام کو کل پر ٹالنے کی ایک عادت کے یوں سمجھیے کہ نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بحیثیت قوم، بحیثیت انسان، اگر ہم اپنے معاملات میں غور کریں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم بر وقت کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، چلیں آج رہنے دے پھر کر لیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پستی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ گناہ چھوڑنے کا کئی بار ہم ارادہ کرتے ہیں، ابھی گانا سن لیا چلیں اب نہیں سنوں گا، ابھی نماز چھوڑ دی چلیں اب نہیں چھوڑوں گا۔ کئی بار ہم یہ ارادے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کام کر گزرتے ہیں، گناہ کے کام ہو یا پھر اور اس طرح کے کام ہو جس سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کام کو ٹالتے رہتے ہیں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عادتیں ہماری ایسی پختہ ہو جاتی ہیں کہ پھر اہم کام، ارجنٹ کام، جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں ہمارے، ان کو بھی ہم بسا اوقات چھوڑ دیتے ہیں، اور جب سر پر پڑتی ہے تو پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ یار کیا ہوگا۔ وہ ایک کہاوت آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ پھر پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ آپ نے جب دانا ڈالا اور چڑیا جو ہے، جو پرندے ہیں، وہ دانا اٹھا کر لے گئے، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ تو عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو کام کو بر وقت کرے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم حالات و واقعات کا جائزہ لیں تو ہمارے جو کام ہیں وہ عام طور پر 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ۔ ارجنٹ کا مطلب یہ کہ فوری کام کچھ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اہم بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کچھ میں ڈیٹیل عرض کرتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر کام ارجنٹ، یعنی جو کام آپ کو فوراً کرنا ہی ضروری ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کام ہے جو ارجنٹ ہیں، فوری کام تو کرنے ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہوتے، اتنے اہم نہیں ہوتے، آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر کام وہ جو نہ تو ارجنٹ ہوتے ہیں نہ ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، نہ ان کا کرنا آپ کے لیے فوری ضروری ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اتنے اہم ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کچھ تفصیل سنیے۔ پہلا کام ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ،
یعنی جو کام کرنا فوری طور پر ضروری بھی ہے اور وہ کام آپ کے لیے اہم بھی ہے. اچھا، ارجنٹ کا مطلب وہ کام کہ جس کے نہ کرنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بجلی کا بل، آپ کو پتا ہے کہ 30 تاریخ کو بجلی کا بل جمع کروانا ہے. 30 تاریخ ہو گئی، اب آپ کو کرنا ہی ضروری ہے. اللہ نہ کرے آپ کا بچہ زخمی ہو جاتا ہے، آپ آفس میں ہیں، آپ کو کال آتی ہے، اب آپ کو فوری اس کا علاج کروانا، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ضروری ہے. اسی طرح کوئی ایمرجنسی ہوگی، کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، آپ کی والدہ ہیں، والد صاحب ہیں، دوست ہیں، کوئی بڑے قریبی رشتے دار ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے کہ بہت زیادہ سیریس حالت میں ہے، فوراً جانا ضروری ہے. اسی طرح زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو بر وقت فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا، اہم کام کون سے ہوتے ہیں کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی، لیکن وہ آپ کے لیے اہم ہے. اب اہم کاموں کی بہت طویل فہرست ہے. بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں اہم ہیں. جیسے مثال کے طور پر حافظ قرآن ہے، اس کے لیے اہم ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. اسی طرح مسلمان کے لیے ضروری ہے، اہم کیا ہے کہ وقت پر نماز پڑھے، 5 نمازیں پڑھے. یہ اس کے لیے اہم ہے، نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا. اسی طرح گناہوں سے بچنا، اور خاص طور پر ایسے مواقع آپ کے پاس گناہوں کے آ جائیں، جیسے گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، آپ کو اگر ایسے افراد مل جائیں کہ جو گانے سننے کے شوقین ہوں، تو آپ کو ان سے بچنا ضروری ہے. برے دوست ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے بچنا آپ کو ضروری ہوتا ہے. اسی طرح کچھ کام آپ کے صرف ارجنٹ ہوتے ہیں، جیسے میں نے 1-2 مثالیں ارجنٹ کی آپ کو دی. اچھا، اسی طرح کچھ کام ہوتے ہیں ایسے کہ جو ارجنٹ ہوتے ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہوتے، لیکن وہ کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ آپ اس پر غور کر سکتے ہیں کہ کون سے کام کرنا فوری طور پر میرے لیے ضروری ہیں، اگر میں نہیں کرتا تو نقصان ہو سکتا ہے. اور اکثر اگر ہم دیکھیں لوگوں کی عادات کا اور اپنے حالات پر بھی اگر ہم جائزہ لیں، تو ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ ارجنٹ ہوتے ہیں، نہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، نہ اہم ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کا کرنا فوری طور پر ضروری ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا ایک جو سفر ہے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلا جائے. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارے. یہ ہے کامیابی. اسی لیے آپ قرآن پاک پڑھ کر دیکھیں، آپ کو بار بار اللہ کریم کی طرف سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایک مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے. وہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو، تنہائی میں کیا کرتے ہو، لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہو. تو آپ اپنے وقت کو جیسا گزار رہے ہیں، اچھا گزارتے ہیں، یہ آپ کا وقت آپ کے لیے قیامت کے لیے ذخیرہ بن رہا ہے. اور برا وقت گزارتے ہیں تو یہ قیامت والے دن آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے اچھے کام میں گزارو. اگر تم مجھے اچھے کام میں گزارو گے، بھلائی کے کام میں گزارو گے، تو قیامت کے دن تمہارے بھلائی کے کاموں پر میں تمہارا گواہ بنوں گا. اسی طرح رات بھی یہ اعلان کرتی ہے کہ مجھے اچھے کاموں میں گزارو، کہ یہ رات بھی قیامت والے دن تمہارے ان کاموں پر گواہ بنے گی. اب غور کیجئے، ہم اپنے وقت کو کیسے گزار رہے ہیں؟ گناہوں میں گزار رہے ہیں یا پھر نیکیوں میں گزار رہے ہیں؟ بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے، گناہ کیا توبہ کر لوں گا، رات کو گناہ کیا ٹھیک ہے صبح توبہ کر لوں گا، گانا سن لیا ٹھیک ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، سود لے لیا، رشوت لے لی، کسی کو تنگ کیا، ظلم کیا، کسی کا حق دبا لیا، نمازیں قضا کر دی. بہت سارے ایسے گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں توبہ کر لیں گے. لیکن اگر توبہ کی توفیق نہ ملی تو کیا کریں گے؟ دیکھیے ہم مسلمان ہیں،
ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، بلکہ مسلمان نہیں، پورے انسان دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے لیکن موت کا وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان مطلب وہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنا تو ہے، لیکن مسلمان کا اس سے ایک اگلا درجہ ہے۔ مسلمان یہ نظریہ رکھتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اللہ کو دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ تو مسلمان اپنی زندگی اچھے اعمال میں گزارتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے اچھا ہونے کی۔ تو اس لیے جو اچھا مسلمان ہوتا ہے اگر اس سے گناہ ہو جائے وہ شرمندہ ہو کر نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے، اور جو نادم ہو شرمندہ ہو جائے اپنے گناہ پر شرمسار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، سچی توبہ کر لے، اللہ بھی اس کی توبہ پھر قبول فرما لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہ ہو گیا فوراً توبہ، کل پر نہ چھوڑیں، کل توبہ کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، پتہ نہیں وقت ملے یا نہ ملے۔ انسان جب تک اپنی حالت خود نہیں بدلتا دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بدل سکتی۔ بہت سارے لوگ صحت مند ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے، یہی سوچ کر کہ بعد میں کر لوں گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب مصروفیت بڑھ جاتی ہے، جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں یار کچھ کر لیتا تو اچھا تھا۔ جیسے اس کی سادہ سی مثال یوں سمجھیے، جیسے آپ کی اگر شادی نہیں ہوئی، آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، درس نظامی کر سکتے ہیں، حافظ قرآن بن سکتے ہیں، آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، نئی نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اگر یہ وقت ضائع کر دیا، فضول کاموں میں ضائع کر دیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب وقت نکالنا بڑا مشکل ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ نمبر ایک صحت، نمبر دو فراغت۔ آپ صحت مند ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں، آپ بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں، اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا سامان کر سکتے ہیں، خود سیکھ سکتے ہیں، دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، لیکن جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ نیکیاں نہیں کر پاتے، آپ دوسروں کو کچھ سکھا نہیں پاتے، آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں، آپ بول نہیں سکتے، آپ چل کر مسجد میں نہیں جا سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے کام نہیں کر سکتے آپ۔ پھر سوچتے ہیں یار اچھا تھا اگر صحت کی حالت میں کچھ کر لیتا۔ اسی طرح فارغ جب آدمی ہوتا ہے تو فارغ آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ فراغت کو فضولیات میں، لغویات میں، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ضائع کر دیتا ہے، اور جب مصروف ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ کاش وہ وقت لوٹ کر آ جائے، لیکن لوٹ کر نہیں آئے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ جو غیر مسلم ہے نا، قیامت والے دن یہ اس طرح کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہوگی، ایمان لے کر نہیں آئے، اور قیامت والے دن پھر ان پر حسرت طاری ہوگی۔ لیکن ایمان والا جو ہے، جو مومن ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہے، وہ وقت کو ضائع نہیں کرتا، وہ جب نیکی کا وقت آئے فوراً کر لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں بعد میں کروں گا، نیکی میں دیر نہیں، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے تو عام طور پر آپ دیکھیے کہ کام کہتے ہیں جلدی کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ دین اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ کاموں میں جلدی نہ کی جائے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جس میں حکم یہ ہے کہ اس میں جلدی کی جائے، یعنی جب ان کا وقت ہو فوراً کیا جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ جیسا کہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں نقل فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 1 اطعام الطعام اذا حضر الضیف، یعنی جب مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کی جائے، مہمان کو انتظار نہ کروایا جائے۔ مہمان آپ کے گھر میں آیا، کافی دور سے سفر کر کے آیا، اب آنے پر آپ اسے 1-2 گھنٹے انتظار کروائیں، اسے کھانا نہ کھلائیں، کھانے کا وقت ہو چکا ہے لیکن اب کھانا نہیں کھلاتے، آپ کچھ اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، بات چیت کرنے میں لگے رہتے ہیں، مہمان کو تکلیف ہوگی۔
اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے گھر کا ایک ماحول بنایا جا سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی بڑا آئے، مہمان آئے، خاص طور پر سب سے پہلے پانی اس کو پیش کر دیا جائے۔ بعض اداروں میں ایسا ہوتا ہے، بعض گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ ان کے گھر میں چلے جائیں، سب سے پہلے پانی پیش کیا جائے گا۔ پانی پی لیا، کچھ ڈھارس ہو گئی، اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز دینا چاہتے ہیں، چائے پیش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ہلکی پھلکی چیز دینا چاہتے ہیں، وہ دی جائے۔ کھانے کا وقت ہے تو کھانا پیش کیا جائے۔ تو مہمان آئے تو مہمان نوازی میں جلدی کی جائے۔ دوسری چیز فرمایا وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ اِذَا مَاتَ، جب انتقال ہو جائے، گھر میں میت ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، غسل دینے میں، کفن پہنانے میں، اس کو دفنانے میں جلدی کی جائے۔ بعض لوگ اس میں بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں، وہ فلاں جی بڑی دور سے آئے گا تو اس پر اس کو دفنائیں گے، کبھی کہا جاتا کہ نہیں ابھی گھر میں رہنے دو، کچھ ڈھارس رہے گی۔ اس طرح کر کے میت کو تکلیف دی جاتی ہے، اور بسا اوقات اگر بیماری کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو تو اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، میت کے منہ سے بعض اوقات پانی نکلنے لگتا ہے اور پھر گھر والے خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ کتنا پیارا فرمان ہے کہ جب میت ہو جائے اس کو کفن دینے میں، دفنانے میں، غسل دینے میں جلدی کی جائے۔ تیسری چیز فرمایا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ اِذَا وَجَبَ، اگر کسی سے قرض لیا ہے تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو۔ آپ نے قرض لیا تھا 1 مہینے کے لیے، 1 مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس سے پہلے پہلے قرض دے دیا جائے۔ بلا وجہ بعض لوگوں کی عادت ہے تاخیر کرتے ہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے آپ نے قرض لیا ہے فوراً قرض کی ادائیگی کر دیں۔ اور چوتھی چیز جو شریعت کو مطلوب ہے کہ اس میں جلدی کی جائے، وَالتَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ اِذَا أَذْنَبَ، جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی جائے۔ اب تاخیر نہ کی جائے بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں نیکی کر لوں گا، نہیں، بلکہ گناہ ہو گیا فوراً توبہ کریں، یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، شرمندہ ہو جائیں، سچے دل سے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ جن فرشتوں کے، یعنی جو ہمارے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ہمارے کندھوں پر ہیں، جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہمارے گناہ بھی لکھتے ہیں، ہماری نیکیاں بھی یہ لکھتے ہیں، آپ جب توبہ کر لیتے ہیں نا سچے دل سے، تو روایات میں آتا ہے کہ جس فرشتے نے گناہ لکھا ہوتا ہے وہ فرشتہ آپ کا گناہ وہاں سے اس کے دفتر سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جس جگہ پر گناہ کیا جائے وہ زمین گواہ بن جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یعنی قیامت کے دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ علماء نے اس کی تفسیر میں یہی لکھا کہ جس جگہ گناہ کیا ہوگا یہ زمین اس کی گواہی دے گی۔ جب آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں تو یہ جو زمین ہے یہ گناہ اس کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ اور 5ویں چیز جس کے کرنے میں جلدی کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ وَتَزْوِيجُ الْبِكْرِ اِذَا أَدْرَكَتْ، یعنی اگر گھر میں جوان بچی موجود ہے اور اس کے لیے مناسب رشتہ آ جائے تو اب نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ بچی جوان ہو گئی، نکاح کے قابل ہو گئی، فوراً اس کی شادی کر دینی چاہیے اگر مناسب رشتہ آ جائے۔ اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہ پھر خود ہی نقصان اس کا بندے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں حدیث پاک میں بیان کی گئی، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ بہرحال ہمیں اپنا یہ مزاج بنانا ہے کہ جو کام جس وقت کا ہو اسی وقت وہ کام کیا جائے، کام کو بلا وجہ مؤخر کرنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ آج کا کام کل پر چھوڑنے والے جو افراد ہوتے ہیں نا، ان کا کبھی بھی کوئی اجلاس سمجھے نہیں ہوا، جو یہی کہتے ہیں جی کل میٹنگ کریں گے، پرسوں میٹنگ کریں گے۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ جو کرنا ہے ابھی کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے اتنے پیارے اصول دیے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، یقین جانیے ہمارا معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے۔ وہ اصول کیا ہیں؟ وہ اصول یہ ہے کہ آج کا کام آج ہی کرو، کل پر نہ چھوڑو، نیکی فوراً کرو، جس وقت نیکی ہو سکتی ہے فوراً کر لیں۔ کیا خوبصورت اصول ہے، اگر ہم یہ عادت بنا لیں کہ آج کا کام آج ہی کریں، ابھی کا کام ابھی کریں، جس وقت نیکی کا ارادہ بنا فوراً نیکی کر لیں۔
نہ جانے بعد میں ارادہ چینج ہو جائے. اور ویسے بھی انسانی دل جو ہے اسے قلب کہا جاتا ہے. قلب مطلب بدلنے والا. انسانی دل بدل جاتا ہے. کبھی آپ کا دل کرتا ہے میں نمازیں پڑھوں, میں روزے رکھوں, میں آج قرآن کی تلاوت کروں گا, لیکن کچھ وقت گزرتا ہے آپ کا دل بدل جاتا ہے. آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ جناب اچھا کام نہیں کر پاتے. کیوں؟ دل بدل گیا. اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے, اللہ ہمارے دل کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے, اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہر لمحہ نیکیوں بھرا, امت کی تعلیم کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے یوں دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ دل کے بارے میں غور و فکر کرتے رہا کریں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کریں. اللہ کی بہت ساری نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت وہ ہے وقت. وقت کی قدر کریں. جنہوں نے وقت کی قدر کی وقت نے انہیں بہت آگے پہنچا دیا, اور جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی آج کا کام کل پر ٹالتے رہے تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو گئے. زمانے نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا. ایک عربی شاعر کا ایک قول ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دن اور رات تم پر عمل کر رہے ہیں, اگر تم سمجھدار ہو تو تم دن اور رات میں عمل کرو, یعنی دن اور رات کا اچھا استعمال کرو. یہ دن اور رات تمہیں بہت اوپر لے کر جائیں گے. اور اگر تم نے دن اور رات کا استعمال اچھا نہ کیا, یہ وقت گزر گیا, تو پھر ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ گزرا وقت پھر واپس نہیں آتا. وقت کو کون قید کر سکتا ہے؟ دنیا میں آپ کامیاب لوگوں کو دیکھیے, ان کی عادت کیا تھی؟ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے کام کو اس کے وقت میں پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپ کل کے کام کے لیے آج پلاننگ کیجئے, مجھے کل کیا کرنا ہے, ذرا سوچئے, ویژن بنائیے, اپنا ایک مقصد ہو, اپنی زندگی کا ایک مقصد سیٹ کیجئے. آپ مقصد جب سیٹ کرتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے, آپ بہت سارا وقت بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پہلے آپ سوچتے ہیں پھر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اپنی زندگی کے ان لمحات کو جو آپ فضول کاموں میں گزارتے ہیں اچھے کاموں میں گزاریے. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ہم گناہوں کو کیسے چھوڑیں؟ کئی مرتبہ ارادہ کرتے ہیں نہیں چھوڑتے. ہم اپنی وقت جو ضائع کرنے کی عادت ہے اس کو تبدیل کیسے کریں؟ آپ اس پر ریسرچ پڑھ کے دیکھیں, بڑی بڑی اس پر ریسرچ ہوئی ہیں, تحقیقات ہوئی ہیں. تو کسی نے کہا جی 21 دن تک اگر کوئی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی عادت بدل جاتی ہے. کسی نے کہا نہیں 38 دن تک اگر آپ کام کرتے ہیں تو عادت بدل جائے گی. کسی نے کہا جناب 60 دن تک اگر آپ کام کریں گے تو آپ کی عادت بدل جائے گی. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو مین بنیادی چیز کیا ہے وہ کیا ہے؟ ول پاور, فیصلہ کرنے کی قوت, طاقت. جب تک آپ خود تبدیل ہونا نہیں چاہتے آپ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور یہ جو اصول ہے خود تبدیل ہونے والا, یہ اصول ایسے نہیں کہ کسی ابھی کے دانشور نے بتا دیا ہو, یا کسی بہت بڑے انگریز کسی پروفیسر نے بتا دیا ہو, سائنسدان نے بتا دیا ہو. نہیں, یہ جو اصول ہے فطرتی اصول, یہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں. اسی آیت کریمہ کا کسی نے خلاصہ اس شعر میں بیان کیا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتا تو پھر اس کی حالت کو بدلا نہیں جاتا. اس کی تفسیر میں تفسیر ساوی میں لکھا ہے, یعنی جو اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال میں تبدیل کر لیتا ہے, اپنی حالت کو اس طرح بدل لیتا ہے تو پھر اس کو بدلا نہیں جاتا. ہاں, جس پر اللہ کرم فرما دے, کسی اللہ والے کی نظر ہو جائے, کسی نیک آدمی کا قرب سے مل جائے, اللہ کی ان پر رحمتیں برس رہی ہوں اور اس سے اسے بھی حصہ ملے, توبہ کی توفیق مل جائے, یہ بھی نیک ہو جائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال بندے کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, انسان کو ڈرنا چاہیے, اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈرنا بھی چاہیے. اپنے حالات و واقعات پر غور کرتا رہنا چاہیے اور اپنی جو حالت ہے اسے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اگر نیکی ہو، نیک کام ہو، اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کریں گے اللہ نیکی کی زیادہ توفیق دے گا، اور اگر شکر نہیں کریں گے تو جو نعمت آپ کو ملی ہے یہ بھی آپ سے دور ہو سکتی ہے. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کی اس نعمت وقت کی قدر کریں. یہ جو صحت ملی ہے اس کی قدر کریں، جوانی اس کی قدر کریں. جوانی کی عبادت اللہ کو ویسے ہی بڑی پسند ہے. جوانی میں نمازوں کی پابندی کیجئے، علم حاصل کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، آپ درس و تدریس میں حصہ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر کریں گے انشاءاللہ. جب آپ بڑھاپے میں جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ کو پھر شرمندگی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہوں گی. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ کیا خوب کہتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. ابھی ہم جواں ہیں، جوانی کی قدر کریں. جب بڑھاپا آ گیا پھر کہیں گے کاش کچھ عبادت زیادہ کر لیتا، لیکن اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.